اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ نماز کا تحفہ دیا کہ اے میرے محبوب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری امت کے لوگ بھی معراج حاصل کر سکے تو اس نماز کو لازم پکڑنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر مومن بھی چاہتا ہے کہ وہ معراج حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرے، تو اس کو نماز کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اس کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے ایک بندہ اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو آج ہم نماز سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی ترغیب دلائیں، اگر 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ ان کی سرزنش کریں، ان سے ناراض ہو جائے، اور اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ نماز کے پابند بنیں، تاکہ وہ آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں، جو کلمات، جو وظائف ہمیں سکھلائے ہیں، ہم ان کو خود بھی یاد کریں اور اپنی اولاد تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں۔ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ واقعہ معراج رہتی دنیا تک عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم واقعہ معراج کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں سمجھیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ ضرور غور کریں گے اور واقعہ معراج کی روحانیت، اس کے فیض کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔